اللہ کی عطا پر شکر، مصیبت پر صبر، غلطی پر ندامت اور گناہ پر توبہ، یہی بزرگی کا راستہ ہے۔ بہت قیمتی ہو کر مفت ہو جانا بزرگی ہے۔ تم وہاں سکون چاہتے ہو جہاں آدم علیہ السلام کو امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جس کو دنیا کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، اس کے جینے کا سلیقہ ہی جدا ہوتا ہے۔ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو پستی سے بلندی کی طرف لے جائے رزق ہے۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کے بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ شکووں کی دکان پر مصیبت ہی کا کاروبار چلتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا ہی سیکھ لو۔ اگر اللہ کو معذرت اور ندامت کا سجدہ پیش کر دو تو پھر وہ راضی ہے۔ جس کو اللہ نے ولی اور بزرگ نہ بنایا ہو اور وہ بزرگی کا اظہار کرے تو وہ خود پریشان ہو جائے گا۔ طاقت انسان سے عاجزی چھین لیتی ہے، عاجزی چھن جائے تو انسان نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا۔ آپ نے فرمایا، لمبی خاموشی کو اختیار کرو کیونکہ یہ شیطان کو بھگاتی ہے اور دین کے معاملات میں تمہاری مددگار ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ آدمی فرشتہ تو نہیں بن سکتا، لیکن کوشش کرے تو انسان بن سکتا ہے جو اس کے اختیار میں بھی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک اور ملت کھا جاتی ہے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ اسی لیے کہتے ہیں، جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ دوست کے انتخاب سے پہلے تحقیق کر لینا جائز ہے، لیکن کسی کو دوست کہہ لینے کے بعد اسے کسی آزمائش سے گزارنا بددیانتی ہے۔ جب دکھ بہت زیادہ ہو جائے تو حل صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس سے تعلق مضبوط کیجیے، مسئلے حل ہو یا نہ ہو، لیکن زندگی پرسکون ہو جائے گی اور پھر اللہ راستے بھی نکال دے گا۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ جو تم سب سے کہتے ہو وہ صرف رب سے کہا کرو۔ ہر انسان کی بہتری اللہ انسان سے بہتر جانتا ہے۔ غریب پر احسان کرو کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمیں ہونا کیا چاہیے۔
بے ادب اور بدتمیز لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کے بجائے ان سے بچ کر نکلنا چاہیے۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کیجیے، سازشیں نہیں۔ کسی کی شخصیت میں خامیوں کی کیلیں اس بے رحمی سے مت ٹھوکیں کہ ساری زندگی ان میں سے خون رستا رہے۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور رہیں۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں، اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ دنیا میں کوئی بھی شخص بے شمار اور عظیم غلطیوں کے بغیر عظیم کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ عارضی نفرت ہو تو کہیں نہ کہیں گنجائش باقی رہتی ہے، لیکن بغض پیدا ہو جائے تو محبت کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو قرض لینے اور خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ ایسے مکار اور فسادی شخص سے ہمیشہ چوکنا رہو جو کسی کے پاس بھی بیٹھے اس سے غیر موجود شخص کی چغلی کرے اور اپنے آپ کو نیک ظاہر کرے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کوشش کامیاب ہو جائے تبھی بے نصیب آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ دعاؤں سے اپنے نصیب بدلو۔ چراغ بجھنے سے انکار کر دے تو آندھی بھی پسپا ہو جاتی ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ جو امید چھوڑ دیتا ہے اسے پوری کائنات چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھے اخلاق ہے۔ صبر کرنے کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو صبر نہیں رہتا، برداشت کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے، لیکن صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اس کو بلند کر دے گی، اور جس چیز سے یہ نرمی کھینچ لی جائے گی تو اسے پست کر دے گی۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد اور نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگاتا، اس کا نفس بغیر ارادے کے ہی شیطان کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، کیونکہ نفس کے لیے لازم ہے کسی نہ کسی عمل میں مصروف رہنا۔ قیامت کے دن دنیا دار لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بیماریوں میں بڑی بیماری دل کی ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی دل آزاری ہے۔ اپنوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنے کے بدلے آپ کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ سامان کم رکھیے، اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں ارمان کم رکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ
جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں یہ دعا نہیں کرتا کہ دشمن مر جائے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ دوست زندہ ہو جائے۔ اس آدمی سے بڑھ کر جو اپنے نفس کو قابو کر کے خدا کی نافرمانی کو چھوڑ کر اپنے نفس کا مالک ہو جائے، اس سے زیادہ کوئی طاقتور اور بہادر نہیں۔ گناہ ایک ذلیل گھر ہے جو اپنے رہنے والوں کو کسی بھی آفت سے نہیں بچاتا، اور جو اس میں پناہ لیتا ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن جس بات کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں اس پر اڑے ہوئے بھی ہیں۔ بہترین علم وہ ہے جس کے ذریعے تم نے اپنی ہدایت درست کر لی، اور بدترین علم وہ ہے جس کے ذریعے تم نے اپنی آخرت خراب کر لی۔ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، اور خوبصورتی کی زکوٰۃ عفت اور پاک دامنی ہے۔ جو سمجھ لیتا ہے وہ علم کی گہرائیوں سے واقف ہو جاتا ہے، اور جو علم کی گہرائیوں سے واقف ہو جاتا ہے وہ شریعت کے احکام سے سیراب ہو کر نکل آتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ شخص جو دو چہرے اور دو زبانیں رکھتا ہے۔ جب تم سوال کرو تو سمجھنے کے مقصد سے پوچھو، الجھنے کے لیے نہ پوچھو، کیونکہ جو جاہل سیکھنا چاہتا ہے وہ ایک عالم کی طرح ہوتا ہے، اور جو عالم الجھنا چاہتا ہے وہ ایک جاہل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے میکائیل علیہ السلام ہنسے نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بردباری یہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو رکھو، اپنے غصے کو پی جاؤ، اور یہ کرنا قدرت اور طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تم اپنے نفس پر مسلط ہو جاؤ اور اسے گناہوں سے روکتے رہو تاکہ تم اسے اللہ کی اطاعت کی طرف آسان کر دو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو رحم دل نہ ہو اس شخص کو تعریف کے قابل سمجھنا مناسب نہیں ہے۔ 3 خصلتوں میں اللہ کی ناراضگی ہے: بے وقت نیند، بغیر پسندیدگی کے ہنسنا، بھرے ہوئے پیٹ پر کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مقام خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ اپنی موجودہ حالت کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ آپ کے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کی خواہش رکھتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں، لیکن وہ اس سے محروم ہیں۔ آپ کہا کریں کہ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کے لیے تو یہی وجہ کافی ہے کہ ساری کائنات کا مالک آپ کی توبہ کے انتظار میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو دنیا کے بارے میں غمزدہ ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے اور اس کی تقدیر سے ناراض رہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک چیز کی چابی ہوتی ہے اور تمام آسمانوں کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا کھانا اکٹھے کھایا کرو کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے، لہٰذا تم بھی لوگوں پر احسان کیا کرو۔ سب سے قیمتی نیکی کسی کا راز ایسے محفوظ رکھنا جیسے وہ راز کبھی آپ کے پاس تھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے پھر بھی تم شرک نہ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کو اپنا کوئی بندہ پسند آ جاتا ہے تو پھر اس بندے کو اللہ آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال اس نے کہاں سے لیا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ آپ نے فرمایا سوچ سمجھ کر کام کرنا اور جلد بازی نہ کرنا اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن سربلندی اور غرور کو برا سمجھتا ہے اور شہرت سے نفرت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کی عیب جوئی میں زیادہ لگا رہتا ہے۔ اس دنیا میں تمہیں جانچا جا رہا ہے لیکن تمہیں پیدا دوسری جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ جسے جلدی سے موت آ جاتی ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے مہلت مل جاتی، اور جسے مہلت زندگی دے دی جاتی ہے وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اس دل پر خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ اچھائی صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کو کم تو نہیں کر سکتے لیکن منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں بے اعتدالی کی اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ انسان کو خوراک کی بجائے دوا کھانا پڑے۔ اگر آپ کسی شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیے کہ اپنے برابر لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، بلکہ یہ دیکھیے کہ اپنے سے نیچے لوگوں کے ساتھ وہ کس طرح سے پیش آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرہ برابر بھی محبت نہ مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک ایک ایسا بندہ جس نے گناہ بھی کیا ہو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما۔ بس فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب یہ بندہ اس کے قابل نہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
مگر میں تو اس کا اہل ہوں کہ اس کو معاف کر دوں۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اپنے خلوص سے اسے مٹا دو۔ اللہ کی رحمت اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ نم رہتی ہے۔ اللہ سے آسرا مانگو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، گناہ خود بخود ہی آپ کو چھوڑ جائے گا۔ ہم نیک کا گناہ اور گناہ گار کی نیکی دونوں ہی برداشت نہیں کرتے۔ تو نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تمہیں برباد کرنے میں۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا نہ بھولیں۔ بے شک ہم صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں۔ اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی ہے۔ دوسروں کے غم کو اپنی تکلیف سے کم تک خیال کرنا بھی احساس کے تکبر کی ایک قسم ہے۔ بڑا آدمی خود اپنی زندگی سے اتنا بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا اس کے ارد گرد لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ انسان کے اندرونی توازن میں جب بے وزنی پیدا ہو جاتی ہے، جب اس کے اندر عزت نفس کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، خدا سے بیگانگی پیدا ہوتی ہے، علیحدگی پیدا ہوتی ہے، تو وہ گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب تک ہمارے پاس جھولی نہیں ہوگی تب تک وہ نعمت جو اترنے والی ہے وہ نہیں اترے گی۔ رحمت ہمیشہ وہیں اترتی ہے جہاں جھولی ہو، اور جتنی بڑی جھولی ہوگی اتنی بڑی نعمت کا نزول ہوگا۔ کیسی دنیا ہے، لوگوں کے عجیب و غریب سوال جواب سے کتنے پریشان ہیں، اور ایک دن جو اللہ سوال جواب کرے گا تو اس کی فکر ہی نہیں۔ جسے صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتی ہوں، سمجھو اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں، جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے، اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ ہم قرآن کے تقدس میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ بعض اوقات تو اپنے ہاتھ کی پہنچ سے بھی اونچی جگہ پر اسے رکھ دیتے ہیں۔ عبادت تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی عبادت بیکار جاتی ہے۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر تو درویشی قبول کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ اگر تم نیکی، پاکیزگی اور تقوی کے بغیر خدا کا نام لیتے ہو تو پھر خدا ایک نام ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا۔ ان کے پاؤں ہوتے ہیں۔ ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی کی کبھی پرواہ مت کرو، یہ دیکھو کہ تم حق پر ہو یا نہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے غم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دکھانے۔ اللہ سے دعا مانگو اور دعا کی قبولیت پر یقین رکھو۔
کیونکہ اللہ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ان پڑھ ہونا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش نہ کرنا شرم کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے شرم و حیا کو نکال لیتا ہے، پھر جب حیا اٹھ جاتی ہے تو اللہ کے قہر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد وہ دھوکہ ہے جسے ہم بڑی توجہ اور خوشی سے سنتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ عشق ایک جام ہے جس سے پینے والے کو اس کا زلف دیکھ کر پلایا جاتا ہے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے اور دوست ہمیشہ کردار کے منتخب کرو۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ خاموش لوگوں کا دماغ بہت با آواز ہوتا ہے۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ اگر آپ کوئی اچھی بات کہیں، اچھا کلام تحریر کریں تو آپ کے لیے ہزارہا اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کی صحت اور زندگی کی دعا کے لیے تیار ہوں گے۔ سائل بڑے راز کی بات ہے، وہ بظاہر کچھ مانگنے آتا ہے لیکن در حقیقت وہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ دشمن گھر میں آ جائے یا دوست گھر سے چلا جائے، دونوں حالتوں میں مصیبت ہے۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ گناہ ہر اس عمل کا نام ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ اللہ نے جو کچھ تیرا حصہ مقرر کر دیا ہے، اگر تو اس پر راضی رہے گا تو گویا تو ہی سب سے زیادہ مالدار شخص ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خوشامد اور تعریف کی لالچ شیطان کے دو نہایت مضبوط داؤں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ اعمال ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے کہ میں تم میں سب سے افضل ہوں۔ جس کی عقل ٹھیک ہوتی ہے وہ تنہائی اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں چاند کی طلب ہے تو رات کے اندھیرے میں مت چھپو، اگر تمہیں پھول کی طلب ہے تو کانٹوں سے مت بھاگو، اور اگر تمہیں عشق کی طلب ہے تو اپنے آپ سے مت چھپو۔ یہ دنیا ایک پہاڑ ہے اور ہمارے اعمال آواز جو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنے والے ہیں۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی مسرتوں کے در کھول دیتی ہے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ غلطی زندگی کا ایک صفحہ ہے لیکن رشتہ پوری کتاب، اس لیے کبھی بھی پوری کتاب کو صرف ایک صفحے کے لیے رد نہ کریں۔ لوگ تمہاری دل آزاری کرنے کے بعد ایسا رویہ دکھائیں گے جیسے تم نے ان کی دل آزاری کی ہو۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ اندھیرے سے اندھیرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا،
صرف روشنی ہی اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف پیار ہی نفرت کو ختم کر سکتا ہے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ یقین کی پختگی اور اخلاق کی اچھائی جس انسان میں ہو، وہ ایک ہی وقت میں خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔